وقت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، وقت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، وقت خفتانے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ قرآن مجید کے سارے 7 پارے مکمل ہوئے، جس میں سورہ مائدہ کی تکمیل ہوئی اور سورہ اعراف کی شروعات کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں صحیح مخارجوں کے ساتھ سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 87 اور 88، اس کے متعلق کچھ گفتگو آج ہم سماعت کریں گے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا انہیں حرام قرار مت دو، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس میں رب تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز تو رب تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام مت کرو جسے اللہ رب العزت نے حلال فرمایا ہے۔ اب حرام اور حلال کی تمیز تو باضابطہ ہر کسی کو پتہ ہی ہے۔ شراب کے بارے میں اگر بولا جائے تو برجستہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ شراب پینا حرام ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں شہد کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ شہد کیا چیز ہے، حرام ہے یا حلال، تو آپ کہیں گے یہ پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ غذا ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ لیکن جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام جانا، لیکن جن کو حلال کیا اس کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے، تو اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب جیسے یہاں سے ایک بات یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں پہ نظر و نیاز کرائی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی، فاتحہ میں کرتے کیا ہیں ہمیشہ؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، متفرق آیات ہے، چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ یہ جو کھانے پر ہم نے پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب، اور جو کھانا پینا نظر و نیاز ہے جو بھی کھائے گا اس کے کھانے کا ثواب تو قبول فرما، اور اپنے شان سے ہم جس کے لیے جس نیت سے کرتے ہیں اس تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان نظر و نیاز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ فاتحہ کہے اس کو مت کھاؤ یہ حرام ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت سن لے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ نظر و نیاز میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو حرام ہے ہمارے لیے؟ کھانے کی جتنی چیزیں ہیں کیا اس میں کسی ایسی چیز کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے کہ جس کے نہ کھانے کا حکم دیا گیا ہو؟ ساری حلال چیزوں کا ہی تو اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ جن چیزوں پہ فاتحہ دلانا ہوتا ہے گھر والے تو بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، اس کے فاتحہ سے پہلے اسے چکھنے بھی نہیں دیتے۔ پاکیزہ ہو کر یہاں تک کہ گھر کی خواتین اور عورتوں کا معاملہ تو ایسا ہے وہ اتنا لحاظ رکھتی ہیں کہ اگر کوئی حالت ممنوعہ میں تو وہ پکاتی بھی نہیں ہیں، حالانکہ پکائے تو کوئی حرج نہیں، پکا سکتی ہیں، مسئلہ ہے، لیکن وہ اس بات کا احتیاط رکھتی ہیں کہ اس پر فاتحہ ہونا ہے۔ یہاں تک
تو عزیزان مکرم اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً 27ویں پارے میں ہے یا 28ویں پارے میں ذکر آیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد پیش کیا گیا تھا ازواج مطہرات میں سے کسی گھر سے، چونکہ ہر دن آپ کے ازواج مطہرات میں سے گھر میں جانے کی باری ہوا کرتی تھی، ایک دن ماں عائشہ کے گھر میں، ایک دن دوسرے کے گھر میں، ایک دن دوسرے کے گھر میں، اس طرح۔ تو آپ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں تھی، دوسرے کے گھر سے آپ کے پاس شہد آیا پیالے میں، آپ نے بڑے شوق سے اس شہد کو لیا اور پینا شروع کر دیا۔ تو ازواج مطہرات میں سے دوسری جو تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے گھر کا کھانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے بیویوں کا آپس میں، انہوں نے اس طرح ایک جملہ بولا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ واللہ میں آج کے بعد اس شہد کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا، یعنی نہیں کھاؤں گا۔ فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اے محبوب جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ شہد حلال ہے نا اس کا کھانا، تو ہمیں اسے حرام نہیں کرنا۔ اسی طرح زندگی کے بھی معاملات ہو، بہت سارے لوگ غصے میں آ کر کھانے کو یا دیگر چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، میں آج کے بعد اسے کھاؤں گا ہی نہیں، اسے ہاتھ لگاؤں گا ہی نہیں، اپنا سارا غصہ ان کھانے پینے کی چیزوں پر لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیں، اللہ نے فرما دیا کہ جو ہمارے لیے حلال ہے اسے حرام مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہو، یعنی جو آپ نیک اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، درمیانی روی کے ساتھ کرو، بہت زیادہ اس میں شدت پسندی مت دکھاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے اعمال میں، نیکیوں میں شدت دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے، اس وقت حضرت حولہ بنت سویب رضی اللہ عنہا ان کے پاس سے گزری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ یہ حولہ بنت تویت رضی اللہ عنہا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس سے جب ان کا گزر ہوا حضرت حولہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا یہ وہ حولہ ہیں کہ جو رات بھر جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے رہتی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے اپنے آپ کو اکتاہٹ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری عبادتوں سے نہیں اکتائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا تم اکتا جاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم اکتا جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی رات بھر عبادت نہ کرے، کسی کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، اس کا انفرادی معاملہ ہے، وہ عبادت کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں اگر رات بھر عبادت کرتا ہے، اگلے دن کام پر بھی جانا ہے، امور زندگی کے معاملات اور بھی ہیں، کام کاج ہیں، ان میں بھی اسے کام انجام دینا ہے۔ رات بھر عبادت کرے گا، اگلے دن کام پر نہیں جا پائے گا، کام پر نہیں جائے گا تو اخراجات کیسے حاصل ہوں گے؟ اخراجات کے معاملات، اگر پیسے نہیں آئیں گے تو گھر کے کاروبار کیسے چلیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے یہ مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے فرمایا گیا کہ اعتدال کرو، درمیانی روی چلو، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو حد سے نہ بڑھا ڈالو۔ اسی طرح ایک صحابی بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور بلا کر پوچھا، میں نے سنا تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ نے فرمایا اس طرح اپنے آپ کو روزانہ روزے میں مت رکھو، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے گھر کے بھی حقوق ہیں، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اگر زیادہ روزہ رکھتے رہو گے تو جسم نڈھال ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ روزہ رکھنا ہے تو صوم داؤد رکھو، حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح روزہ رکھتے تھے ویسا رکھو۔ تب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسا روزہ رکھتے تھے؟
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، یعنی ایک دن کھایا پیا کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے، پھر اگلا دن آتا پھر کھاتے، پھر اس کے بعد والے دن پر روزہ رہا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، بہت زیادہ شدت نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اعمال کچھ ہی دن کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا دیکھا بھی گیا کہ وہ ریاکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے ریاکاری کی بڑی باتیں بتائی آپ کو۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا کہ ریاکاری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوا، اور سامنے کچھ اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک خاتون کہ جس کے بارے میں بتایا گیا اس کی زندگی کا ایسا معاملہ تھا کہ ان کی زندگی میں اس کا شوہر اسے بہت پردے سے رکھتا بھی تھا، اور یہ خاتون پردے کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتی تھی، بہت زیادہ پردوں کا اہتمام تھا۔ خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا بھی چاہیے، غیر محرم اور غیر محرم دونوں کا لحاظ ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس خاتون کا معاملہ ایسا ہی تھا، یہ اپنے شوہر سے بڑے پردوں کا اہتمام کرتی، باہر سے کوئی شخص آ جاتا تو گھر میں اپنے آپ کو مقید کر لیتی، سامنے نہیں آتی۔ ایک دن یہ نہا دھو کر کپڑے دھو کر اپنے گھر کے صحن میں گئی، صحن میں ایک درخت لگا ہوا تھا، وہاں کپڑے ڈالنا شروع کر دی، کپڑے پھیلائی رہی تھی کہ اندر پھر بھاگے بھاگے روتے ہوئے آئی۔ شوہر نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہوئے آئی ہو؟ کہا میں صحن میں گئی تھی، وہاں پر میں نے کپڑے ڈالنا شروع کیا تو میری بے پردگی ہو گئی۔ کہا کس نے تمہیں دیکھ لیا؟ کہا جو گھر کا درخت ہے اسے کٹوا دیجئے، اس درخت پہ پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ اس نے کمال کا پردہ بتایا کہ اللہ کی مخلوق ہی تو ہے وہ بھی پرندے۔ تو شوہر نے سوچا، دل میں خیال آیا میری بیوی کافی اعلیٰ درجے کا پردہ کرتی ہے، اور بڑا یقین ہوا اس پہ کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، میں کہیں بھی آؤں جاؤں اسے اکیلے چھوڑ سکتا ہوں۔ اتفاق سے اس کے شوہر کو تجارت کی غرض سے ایک جگہ جانا تھا، باہر کہیں تجارت کے لیے جانا تھا۔ تجارت کی غرض سے یہ باہر نکلا، بیوی کو کہا مجھے چند دن لگیں گے، تم اپنی زندگی آرام سے گزارنا، اور یہ کہہ کر یہ رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، معاملہ ایسا آیا کہ اسے وقت سے پہلے واپس لوٹنا پڑا اپنے گھر کو۔ جب گھر پہ یہ جیسے 10 دن کے لیے گیا تھا، لیکن 5 ہی دن میں واپس آ گیا۔ وقت سے پہلے جب واپس آیا اور گھر میں دستک دی تو کیا دیکھا، بیوی کو برہنہ دوسرے آدمی کے ساتھ پایا، اسی بیوی کو برہنہ دوسرے آدمی کے ساتھ پایا۔ تو یہ ریاکاری اور شدت پسندی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اتنا عمل کرو جتنا شریعت نے تم پر نافذ کیا ہے، اتنا عمل کرو، نہیں تو اپنے آپ میں تم ایک ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، ریاکاری میں پڑ جاؤ گے۔ اس نوجوان نے جب اپنی بیوی کی یہ کیفیت حالت دیکھی، اس نے اسی وقت اپنے گھر بار کو چھوڑا اور نکل پڑا، یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے ایک کیفیت و حالت میں ایک بادشاہ کے قریب پہنچا، محل کے قریب پہنچا، اور وہاں جب اس نے حاضری دی تو وہاں ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ بادشاہ کا جو ایک ہیرا تھا، قیمتی ہیرا، وہ ہیرا چوری ہو چکا تھا۔ ایسے حالات پیش آئے۔ بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک خاص پیر صاحب بھی تھے۔ بادشاہ اپنا ہر کام ان سے پوچھ کر کیا کرتا تھا کہ میرے کیا معاملات اچھے ہیں، کن چیزوں میں بھلائی ہے، کن چیزوں میں برائی ہے، ساری چیزیں ان سے پوچھتے۔ بادشاہ کا جب وہ قیمتی سامان چوری ہو گیا تو بادشاہ نے اس سے ہی پوچھا، وہ پیر صاحب سے جو بزرگ تھے اس کے نزدیک، کہا میرا سامان کہاں گیا؟ کہا تمہارے آپسی لوگوں نے لیا ہے، ایسا اس نے بتایا۔ تو لوگوں میں، وزیروں میں یہ بات خلبلی مچ گئی، جتنے لوگ محل میں موجود سے سب سے تلاشی لینا شروع کیا گیا۔ اب جو یہ نوجوان آیا تھا اپنی بیوی کی یہ حالت و کیفیت دیکھ کے، یہ محفل میں موجود تھا، اتنے میں دیکھا یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ جن کا بڑا دلدادہ تھا، اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو پنجے کے بل چل رہا تھا، ایک پیر یہاں رکھتا دوسرا پیر وہاں رکھتا، پورے پیر کو نہیں رکھ رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کسی سے، یہ جو بزرگ ہیں اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ کہا وہ اس لیے اس طرح چلتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق زمین پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں کے نیچے آ جائے۔ اللہ کی مخلوق زمین پر ہے نا نیچے، چھوٹی مخلوق چیٹیاں یہ سب رہتی ہیں، وہ پیروں سے روند نہ جائیں، اس لیے کمال احتیاط کرتے ہیں۔ تب اس نوجوان نے کہا مجھے پتا ہے ہیرا کس کے پاس ہے، وہ قیمتی چیز کس کے پاس ہے مجھے پتا ہے۔ کہا بادشاہ کو بتاؤ تمہیں پتا ہے۔ بادشاہ کے پاس گیا، کہا مجھے پتا ہے ہیرا کس کے پاس ہے۔ کہا کس کے پاس؟ کہا یہ جو بزرگ ہیں آپ کے انہی کے پاس ہے۔
کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کہا اگر انہوں نے نہیں لیا ان کی تلاشی لیجئے، ان کے پاس نہیں ملا تو میری گردن مار دیجیے گا۔ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے تلاشی لینا شروع کیا تو دیکھا گودڑی میں سے وہ سامان برآمد ہوا، وہ سامان نکل پڑا۔ تو اس نے کہا یہ چیزیں تجھے کیسے پتہ چلی کہ ان کے پاس ہے؟ کہا حال ہی میں میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا پیش آیا، میں نے اپنی بیوی سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہے۔ تو عزیزان مکرم، اپنے اندر کمال احتیاط رکھیں، لیکن کسی بھی چیز میں شدت نہ برتیں۔ شریعت جن چیزوں کے بارے میں بتاتی اتنا ہی کریں، زیادہ شدت مت برتیں۔ میں نے کہا ہمارا دین افراط و تفریط ہے، یعنی افراط و تفریط کے درمیان کا ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے اس کے اندر، نہ بہت زیادہ نرمی رکھی گئی، دونوں کے درمیان کا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں وہی فرماتا ہے کہ اپنے اعمال میں اعتدال کرو، درمیانی حال سے چلو، کبھی ایسا نہ ہو کہ بہت شدت اختیار کر لو۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک خاتون کے بارے میں ایسا بھی ہمارے زندگی کے سامنے کا معاملہ ہے، دوا کے بارے میں، دوا میں الکوہل ہوتی ہے، اور الکوہل کے بارے میں فرمایا کہ حرام ہے۔ انگریزی دوائیں جو آپ کھاتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ اس میں الکوہل ہوتی ہے اور الکوہل حرام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ دوا بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے عموم بلوا۔ جب کثرت استعمال اور ہر گھر کی ضرورت کوئی چیز بن جاتی ہے تو شریعت ایک شق نکالتی ہے جس کی بنا پر وہ جائز قرار پاتا ہے۔ آج دوا کی ضرورت کوئی ایک ایسا گھر بتا دے جہاں پر نہ ہوتی ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک پیشنٹ موجود ہوتا ہے جس کی بنا پر ان دواؤں کو جائز قرار دیا گیا۔ اب اس خاتون کا مسئلہ ایسا تھا، اس نے کمال احتیاط دکھایا، گلے میں پرابلم تھی یا جسم کے اندر جو بھی کھانسی وغیرہ کے معاملات تھے، لونگ کو گرمانا، گرم پانی پینا، ساری چیزیں کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ اکبر، دوا کھانے کی بات آئے، کہا اس میں الکوہل ہے، میں نہیں کھاؤں گی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سخت ٹی وی کی شکار ہو گئی، سخت ٹی وی کی، بعد میں جہاں ایک گولیاں کھانی تھی 6 گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ عزیزان مکرم، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر شریعت کو تنگ اور سخت نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جتنی سہولت دی ہے ان سہولتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو قرآن مجید کا جو درس ہے اس درس میں یہی بتایا گیا ہمیں کہ اعتدال کے ساتھ عمل کریں، بہت زیادہ سختی نہ کریں۔ اللہ رب العزت جو درمیانی چال چلتے ہیں ان کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات۔ آگے سورہ مائدہ کے اندر ہی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے، چونکہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اور دسترخوان پہ کھانا پینا ہوتا ہے، تو کھانے پینے کے حوالے سے تو گفتگو اس میں آئے گی ہی۔ تو آگے یہاں پر رب تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ کھاؤ جو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے، تو پینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطان کا کام ہے، تم ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پاؤ گے۔ 4 چیزوں کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ سب سے پہلے شراب کے بارے میں بتایا گیا۔ شراب ہو یا جوا کھیلنا ہو، ان دونوں سے ہوتا کیا ہے؟ جوا کھیلے گا تو حرام رقم ملے گی، حرام رقم سے جو کھانا کھائے گا وہ غذا بھی حرام ہوگی۔ ایک تو وہ صورت آپ نے سماعت کی کہ حلال رزق ہے، اس کو آپ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا پچھلی آیت میں۔ ایک وہ صورت آتی کہ رزق تو حلال ہے لیکن اس کی خریداری حرام پیسے سے کی گئی، جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کچھ رقم کو چرایا، پیسے کو چرایا، اس چوری کے پیسے کے ذریعے جا کر کھانا خرید کر کھایا، تو یہ کھانا اب اس کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ پیسہ کہاں سے لایا اس نے؟ چوری کر کے، اس وجہ سے یہ کھانا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو عزیزان مکرم، سب سے بڑا مسئلہ زندگی میں ہمارے پیٹ کا ہی ہے۔ ان زبان کو لذت پہنچانے کے لیے ہمارا مسلمان نوجوان سوچتا نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس کھانے کو مل جائے ٹوٹ پڑتا ہے، خالی رزق کی تلاش میں کہ کہاں کھانے کا انتظام ہے، ذبیحہ کیسا ہے، نہیں کس نے ذبح کیا، کس جگہ پکایا گیا۔ خاص طور پہ سفر کی حالات میں یہ گوشت کھانے کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہاں کوئی لحاظ ہی نہیں، کن کے ہوٹل میں گیا، ذبح کرنے والا کون تھا، ہوٹلیں کن کی ہے، کوئی گریز نہیں، بس کھانے کے لیے نان ویج مل جائے اور اسے شوق سے کھا کر آتا ہے۔
عزیزان مکرم، حلال و حرام کی تمیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ خیر، یہاں شراب کے حوالے سے فرمایا گیا، شراب کی بہت ساری مذمت بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کو کہا گیا جماع الاسم، الخمر جماع الاسم، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا جب شراب کی حالت میں ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں تفسیر میں بہت ساری برائیاں اس کی گنائی گئی ہیں، آپ سماعت کریں۔ شراب پینے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک بیماری اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گھر کا کوئی بڑا ممبر جو گھر چلاتا ہو لیکن اس کی عادت شراب پینے کی ہو، شراب پینے کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو پورا گھر حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں اس چیز کو لے کے، تو یہ برائی آ جاتی، پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں، فرمایا گیا لاکھوں افراد شراب نوشی کی بنا پر ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ روڈ پر، ہائی وے پر اکثر جو حادثات ہوتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ رات میں ڈرائیور یہ شراب نوشی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے کی وجہ سے گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی گاڑیاں یہاں الٹی پڑی ہیں، کہاں وہاں الٹی پڑی ہیں، کئی لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ بس چلانے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اندر بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان جو صحیح و سالم رہتے ہیں ان کی جانوں کو لے کر وہ پہنچا دیتے ہیں کہاں سے کہاں، گھر جانا ہوتا ہے لیکن ان کی حالت اور دیگر تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اور فرمایا گیا کہ لاکھوں عورتیں جو اپنے شوہروں کے ظلم کا شکار بنتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ شراب ہوتی ہے۔ مرد شراب پی کر آتا ہے اور اپنا تمام غصہ، تمام تر بدتمیزی کی حدیں گھروں میں آ کر اپنی بیویوں سے دکھاتا ہے۔ یہ آخر ہوتی ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ ہم نے بھی دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں، اڑوس پڑوس میں تو بہت سارے اس طرح کے لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ اور شراب پینے والا وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو معزز سمجھے، عزت والا سمجھے، شراب پی کر کبھی یہاں گٹر کے پاس پڑا ہے، کبھی وہاں گٹر کے پاس پڑا ہے، اور سپنے میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو ندیوں کے عیش و عشرت میں جی رہا ہوں۔ ہاتھ پیر اس کے گٹر میں ہوتے ہیں لیکن سوچتا ہے میں تو ندی کے مزے لے رہا ہوں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے بچے یہ ایسی حالت سے گزرتے ہیں کہ لوگ انہیں عزت والا نہیں سمجھتے، لوگ انہیں ذلیل اور خوار کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے والوں کے بچوں کو کبھی دیکھا ہے لوگوں نے؟ یہی کہتے ہیں یہ اس کا ہی بیٹا ہے جس کا ابا شراب پیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو فیملی میں بھی تکلیف آتی ہیں، تمام چیزوں میں تکلیف کس وجہ سے آئی؟ شراب کی بنا پر۔ تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا صرف شراب کو ہی آپ حرام قرار نہ دیں، اور اس کو ہی نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے، انسان کے عقل کو معوف کر دے، وہ تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ عزیزان مکرم، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے نوجوان ڈیلیوری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے سویگی ہوا، زومیٹو ہوا، بہت کثرت سے ہمارا نوجوان، ہمارے علاقے میں خود بہت نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو میں بھی جانتا ہوں، پرسنل فون کر کر کے پوچھا جاتا ہے کہ میں تمہیں ایکسٹرا پیسے دوں گا، کیا تم میرا کچھ کام کر دو گے؟ سامنے سے کہا گیا کیا کام ہے؟ کہا میرے لیے بوتل لانی ہے، شراب لانی ہے، تم جتنا پیسہ کہو گے میں دے دوں گا۔ غیور نوجوان ہوتا ہے تو وہ منع کر دے، تمہارا پیسہ تمہیں مبارک۔ لیکن اگر کوئی پیسے ہی کی حرص میں رہا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تھوڑی نہ شراب پینا ہے، میرا کام تو شراب پینے کا نہیں ہے، یہ تو اس کو پینا ہے، میرا کام لے جا کر دینے کا، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ عزیزان مکرم، صرف شراب پینا ہی حرام نہیں بلکہ شراب کے بارے میں 10 چیزیں فرمائی گئی، آپ لوگ سماعت کریں کہ 10 چیزیں بتائی گئی جو شراب کے لیے حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز، شراب بنانے والے پر، اس کے لیے بھی کام ہے، شراب جو بناتا ہے یہ بھی حرام۔ پھر شراب بنانے والے کے ساتھ ساتھ کہا گیا شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب پینے والا، شراب کو اٹھانے والا، یہ سب کام کرتے ہیں نا، حمال ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ پھر کہتے ہیں جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی، یہ سب اللہ کی لعنتیں بھی ہوتی ہیں جو یہ سارے کام مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حرام۔ شراب پلانے اور پلانے والے پر بھی، جو بوتلوں میں گلاس میں نکال کر دیتے ہیں، بہت سارے بار میں لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، ہم پیتے تو نہیں لیکن بار میں کام کر رہے ہیں، وہ شراب نکال کر پیش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی،
شراب بیچ کر اگرچہ شراب نہیں پیتا لیکن اس سے جو پیسے حاصل ہوئے اس سے حلال رزق کھا رہا ہو. میں نے بتایا نا، چوری کی مثال دی. کھانا پینا تو حلال تھا لیکن وہ کھایا کس رقم سے؟ حرام رزق ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ وہ رزق حلال ہے لیکن وہ قیمت حرام لگنے کی وجہ سے وہ کھانا پینا بھی حرام ہو جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی اللہ کی لعنت. یہ 10 چیزیں تقریباً گنائی گئی کہ شراب پینا پلانا یہ سارے کام حرام ہیں. عزیزان مکرم، جسم کے اندر جب حرام لقمہ اترتا ہے تو نفس سب سے زیادہ آوارہ ہوتا ہے. اتنا یاد رکھیے، نفس شہوت کا معنی خواہش اور غصہ، یہ 2 چیز ابھر کے آتی ہیں. جب انسان اپنے پیٹ کو شکم شیر کر دے کھا کر بھی، جب انسان کھانا پینا بھی اپنی طبیعت اور بھوک سے زیادہ کرتا ہے تو نفس سب سے زیادہ آپ کا بھڑکنا شروع ہوتا ہے. شہوت سب سے زیادہ ابھرتی ہے. شہوت میں کیا چیزیں، میں بار بار کہتا ہوں، اس وقت خواہش الگ الگ چیزوں کی ہوتی ہے، گناہوں کی خواہش، اور ساتھ ہی ساتھ میں غصہ بھی بہت آتا ہے. عزیزان مکرم، تو ان سب چیزوں کے بیان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. آپ کو میں ایک حکایت سناؤں. حضرت امام غزالی تحریر فرماتے ہیں، ایک بادشاہ کہ جس کا نوجوان بیٹا تھا شراب نوشی میں مبتلا رہتا تھا. ایک دن اس کی شادی کر دی گئی اور جس دن شادی ہوئی شب زفاف کے لیے اسے حجرے میں جانا تھا. اس نے حجرے میں جانے کی بجائے شراب اتنی پی تھی کہ پیر لڑکھڑائے اور اپنی بیوی کے یہاں جانا چاہتا ہی تھا کہ دوسری طرف مڑ گیا. پہنچا ایک جگہ پر، پیر لڑکھڑا کر گرے تو دیکھا حجرے سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور تر و تازہ دلہن بھی نظر آ رہی ہے. اس کے جسم کے اوپر گلاب جل بھی چھڑکے ہوئے ہیں، بدن سے خوشبو بھی آتی ہے. اس نے اپنی جسم کی پوری خواہش کو پوری کر لیا، اپنی جسم کی شہوت کو اس عورت سے پوری کر لیا. صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا محل کے اندر بڑا شور مچا ہوا تھا، بادشاہ کا بیٹا نہیں مل رہا ہے. آنکھ کھلی تو اس کا خیال آیا میں تو اپنے حجرے ہی میں تھا، لیکن جب آس پاس میں دیکھا تو یہ اپنے محل کے مردے خانے میں پہنچ چکا تھا. اور اسی دن اس مردے خانے میں ایک بوڑھی عورت لائی گئی جس کو کفنا کر اور اس کے اندر کافور وغیرہ لگا کر اسے رکھا گیا تھا. یہ نوجوان گیا اور اپنی جسم کی ساری خواہش کو اس مردی بوڑھی عورت کے ساتھ پوری کیا. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئی مسلمانوں؟ محض شراب پینے کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے. نام بدل دینے سے اگر کوئی نشہ کرتا ہو تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ حرام نہیں ہمارے لیے. جن چیزوں سے ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. عزیزان مکرم، ہم نے تو بارہا سنا کہ ہمارے علاقے کا ماحول بہت خراب تھا. لوگ جگہ جگہ پر شراب نوشی اور گانجا چرٹ یہ سب چیزوں میں مبتلا تھے. لیکن مسلمانوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر حلال رزق نہ ہو پیٹ کے اندر اور حرام رزق کے ذریعے جسم پر کپڑے بھی ہوں تو وہ حدیث یاد رکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص بہت آہو بکا کر رہا ہے، گڑ گڑا کے رو رہا تھا اور اپنی معافی مانگ رہا تھا، دعا کر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری عبادتوں کو قبول کر لے مولا. اس طرح دعا کر رہا، رو رہا تھا. حضرت موسیٰ نے دیکھا، دل میں بڑا رحم آیا. طور پر گئے، جا کر رب تعالیٰ سے کلام کرنے لگے، مولا فلاں بندہ تیری بارگاہ میں بہت رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مولا اس کی دعا کو قبول کر لے. اللہ رب العزت ہاتھ پہ غیبی سے مطلع فرماتا ہے، اے موسیٰ وہ روتے روتے انتقال بھی کر جائے تو بھی میں اسے معاف نہ کروں گا، اس کی دعا کو قبول نہ فرماؤں گا. تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ایسا کیا معاملہ اس کا؟ کہا اس نے اپنے جسم پر جو کپڑا زیب تن کرا ہے یہ حرام رزق کے ذریعے ہے، حرام رقم کے ذریعے اس نے اپنے اوپر زیب تن کیا ہے. عزیزان مکرم، جسم کے اندر، جسم کے اوپر جو چیزیں ہم پہنتے ہیں اس میں ہمیں بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا کپڑا کس طرح ہے. یہ روزی کا اور رزق کا دار و مدار، اور اس کو عبادت قرار دینا یوں ہی نہیں کہا گیا کہ آپ روزی کمائیں اور پیسہ حلال کمائیں. حلال رزق حاصل کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، ہاتھ سے محنت کرنے والا. عزیزان مکرم، میں کہتا ہوں کم کمائیں، رب سے دعا کریں اور زندگی کفایت شعاری سے گزاریں، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ایسا ہے خواہش جتنی بڑھاتے رہیں گے یہ حل میں مزید کی خواہش کبھی کم نہیں ہوتی،
کبھی کم نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیں، جو 5,000 کما رہا ہو یا جو 50,000 کما رہا ہو، کیا دونوں کی خواہشیں ختم ہوتی نظر آتی ہیں؟ 5,000 والا بھی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، 50,000 والے کے پاس بھی یہ ہے کہ مجھے اور برانڈڈ چیزیں چاہیے۔ اس کو اپنے اندر چیزوں ضرورت دونوں کی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہشیں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کفایت شعاری سے زندگی گزاریں، کم سے کم میں زندگی گزاریں، اور کم سے کم میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی سرخ روئی ہے تو زندگی آرام سے گزرے گی، کبھی حالات اگر پست بھی ہو جائیں گے تو زندگی میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، کیونکہ پہلے سے محتاط ہو کر زندگی گزارا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا اس پر بھی خاص طور پر دھیان رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز فرمائی کہ جوا کھیلنا۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے آج لوگ باضابطہ پتے تو نہیں کھیلتے، کلب وغیرہ تو اتنا زیادہ نہیں جاتے، آن لائن گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی IPL چل رہا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اس کے اوپر اتنی سٹے بازی چل رہی ہے، ہمارا نوجوان مسلمان سمجھتا ہے کہ اس میں جو رقم ہمیں آتی ہے، پیسے آتے ہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں مسلمانوں، اور میں نے بارہا سمجھایا، ان رقم سے جو بھی لقمہ جسم کے اندر جائے گا وہ آپ سے صرف گناہ کروانے کی اور کوئی کام نہ کروائے گا۔ یوں ہی پھر چوتھی چیز بتائی، جو اپنی تقدیر کو چیک کرواتے ہیں۔ راستے میں بیٹھے ہوئے مٹھو، پوپٹ اور چڑیا لیے رہتے ہیں، ہاتھ کو دکھا رہے ہیں، وہ چند کارڈوں کو لیا، پڑھ کر بتایا تمہارے لیے ایسی چیزیں، پیسہ بہت کماتے ہو، بچتا نہیں ہے۔ سامنے والا کہتا ہے ہاں کماتا ہو، صحیح بول رہا ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں تم اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن گھر والے تمہیں سمجھتے نہیں ہیں، ہاں صحیح کر رہا ہے۔ جاب کرتے ہو لیکن چند دن میں جاب چھوٹ جاتی ہے، صحیح کہہ رہا ہے بالکل۔ تم کسی کو پسند بھی کرتے ہو لیکن وہ تمہیں مل نہیں رہی ہے، بابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیز، یہ علم نفسیات ہے، عام طور پہ ہر شخص اس میں گرفتار نظر آتا ہے، اور جب سامنے والا اس کی دکھتی رگ پہ پیر رکھ دے تو کہتا ہے یہ تو میرے سارے حالات سے مطلع ہے، اس پہ یقین رکھ لیتا ہے۔ عزیزان مکرم، اپنے درمیان ان چیزوں کو ختم کریں۔ اگر ان چیزوں پہ کوئی یقین رکھتا ہے اور ان چیزوں پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو بدگمانی پیدا کرتے ہیں، ہاتھ کھجا رہا ہے تو پیسے آئیں گے، آنکھیں پھڑپھڑا رہی ہیں تو کچھ برا ہونے والا ہے، لیفٹ سائڈ کی پھڑپھڑائیں تو کچھ برا ہوگا، رائٹ سائڈ کی پھڑپھڑائیں تو کچھ اچھا ہوگا، پیر کھجا رہا ہے تو سفر پہ جانا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں۔ یہ ساری کوئی بھی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب اگر ہے تو رب تعالیٰ کی جانب سے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جب چاہے جسے جتنا رزق عطا فرمائے۔ کسی کے ہاتھ کے کھجانے سے پیسے نہیں آتے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ پھر آگے سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی، وقت بہت کم ہے، کل انشاءاللہ اس میں تفصیلی گفتگو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے بعد شیطان کا معاملہ کیا ہوا، شیطان نے کس حد تک بہکانے کی کوشش کی، کس وجہ سے بہکایا، شیطان کی اندر کون سی ایسی چیز تھی جو اس نے دکھا کر رب تعالیٰ کے سامنے جرأت دکھائی، وہ ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، یہاں پر جتنے بڑے بوڑھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ان کی جو بھی نیک جائز دعائیں حاجتیں تمنا ہیں سب ماہ رمضان کے صدقے طفیل قبول و مقبول فرما۔ مولا ہمارے بوڑھوں کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما۔ ہمارے گھر میں جو بڑے بوڑھے کوچ کر گئے انہیں کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے تو پھر ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل عطا فرما۔ مولا اب تک جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ان گناہوں کو درگزر فرما۔ مولا تجھے تیری رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے رحم فرما، بغیر حساب کتاب کے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی سب کی جائز دعاؤں کو مرادوں کو پوری فرما مولا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے مولا ان سب کو دین کا غازی بنا، سچا اور پکا نمازی بنا مولا۔ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے ہرگز وہ کام نہ ہو جس سے تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو۔ آخر میں اتنی التجا ہے مولا جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔